اور اگر کوئی چیز ہم سے چھین جاتی ہے تو پھر جھگڑانے لگتے ہیں. ہمیں جھگڑانا بھی نہیں چاہیے اور ہمیں چیزوں کے نہیں مل جانے پر اترانا بھی نہیں چاہیے. یہ بات نہیں رکھنا ہے کہ مجھے جو کچھ ملنا ہے وہ دیا جانا ہے وہ آخرت میں دیا جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے آخرت کو تیار کر رکھے ہیں اور وہاں انعامات کی بارشیں مجھ پر ہونے والی ہیں اور وہ انعامات کی حصول کے لیے دنیا میں کوشش کریں کہ میں آخرت کی انعامات کے حقدار کیسے بن جاؤں. صبح و شام رات و دن مومن کو اسی فکر میں گزارنا ہے اور جنہوں نے ایسی فکروں کے ساتھ زندگی گزاری ہے ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے. آدمی دیکھ کر سیکھتا ہے اور کرنے والے کو کرتے ہوئے دیکھ کر آدمی کرنے لگتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف کتاب نہیں اتاری ہے، صاحب کتاب کے ساتھ کو اتارا ہے. آسمانی کتابیں اللہ نے نہیں اتاری ہے، ساتھ میں پیغمبروں کو اتارا ہے. پیغمبر اس کتاب کے مطابق عمل کریں گے اور انہیں دیکھنے والا ان کے عمل کو دیکھ کر عمل کرے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کے ساتھ پیغمبروں کو اتارا اور پیغمبروں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حواریین اور ان کے متبعین کو ان کے ساتھ میں رکھا ہے. وہ پیغمبروں کی وہ نقل کرتے اور پیغمبروں کے جانے کے بعد ان کے متبعین کو دیکھ کر بعد والے لوگ عمل کرتے. مگر جو پیغمبر دنیا میں آئے ہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ پیغمبر آئے ان کے جانے کے بعد پھر دوسرے پیغمبر آئے پھر ان کے جانے کے بعد پھر اور ایک پیغمبر آئے. یوں پیغمبروں کا سلسلہ چلتے رہتا ہے اور جو ان کے متبعین تھے متبعین ان کے ساتھ رہتے تھے اور ان کے بعد اگر کوئی پیغمبر آئے تو ان کے ساتھ ہو جاتے اور اگر نہ ہو کوئی اور پیغمبر آ جائے تو ان کے متبعین تیار ہو جاتے. تو یہ متبعین پیغمبروں کے ساتھ بدلتے ہی رہتے تھے. پیغمبر بدل رہے ہیں تو متبعین بھی بدل رہے ہیں. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیگر پیغمبروں کے مقابلے میں بالکل مختلف. بات تو آپ بھی وہی لے کر آئے ہیں جو پہلے والے انبیاء لے کر آئے اور سب کا نعرہ ایک ہی تھا لا الہ الا اللہ تفلحون. اللہ کو ایک مانو کامیابی تمہاری. سب کا بنیادی طور پہ یہی نعرہ تھا. کسی پیغمبر کا نعرہ اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. وہ نعرہ توحید ہے. بقیہ جو ان کو شریعتیں دی گئی حالات کے اعتبار سے قوموں کے اعتبار سے شریعتوں کے اندر کچھ تبدیلی کی گئی وہ الگ معاملہ ہے. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اللہ نے اسی نعرے کے ساتھ اور اسی توحید کے ساتھ انہیں بھی بھیجا ہے. لیکن جو شریعت نے عطا فرمائی ہے یہ شریعت مکمل ہے. اس میں اب کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. اللہ کے اس قانون میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. کیوں؟ پیغمبر قیامت تک کے لیے ہے. پیغمبر کی تعلیمات بھی قیامت تک کے لیے. اب اس کے بعد کا نقطہ آپ سنیے. پیغمبر کے ساتھ اللہ نے جن شخصیتوں کو چنا تھا ان شخصیتوں کی زندگی بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. قیامت تک کے لیے مشعل راہ. وہاں پیغمبر آتے جاتے رہتے تھے ان کے ساتھیوں میں تبدیلی ہوتی رہتی تھی مگر یہ پیغمبر آخری ان کے ساتھی بھی آتے ہیں. اور پیغمبر کی تعلیمات جس طرح قیامت تک کے لیے پیغمبر کے اصحاب کی زندگی کی مشعل راہ ہے قیامت تک کے لیے. کیونکہ وہ جو اشخاص تھے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست تربیت میں تھے اور جو پیغمبر کی تربیت کے اندر رہتا ہے وہ کبھی علمی اعتبار سے اور عملی اعتبار سے کمزور نہیں ہو سکتا. وہ لوگ کہتے ہیں وہ بڑی بڑی یونیورسٹی میں پڑھنے والے ان کے علمی اعتبار سے کمزوری نہیں آ سکتی.
اور یہاں سے یورپ میں پڑھنے والے ان کی تعلیم میں تو کمزوری آ ہی نہیں سکتی، کیوں؟ بڑے بڑے اساتذہ انہیں میسر ہے. اور اگر اور بڑی یونیورسٹی کا اگر نام لیا جائے، آکسفورڈ یونیورسٹی، وہاں پڑھنے والا تو پوچھیے مت. پڑھنے والے بھی ذہین، پڑھانے والے بھی ذہین، ان کا نظام بھی عجیب و غریب ہے، اس پر آدمی فخر کرتا ہے. اور یہاں پڑھنے والے صحابہ تھے اور پڑھانے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ استاد انس والجن، یہ سب جو استاد. اس لیے آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے. پوری کائنات کے معلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان سے علم حاصل کرنے والے سب سے پہلی جماعت ہے وہ جماعت صحابہ. معلم میں کوئی کمزوری نہیں ہے، متعلم میں کوئی کمزوری نہیں ہے. یہ نقطہ یہاں سمجھنا ہے. اور جو یہ سمجھتا ہے کہ معلم میں تو کوئی کمزوری نہیں ہے مگر متعلم میں کمزوری ہے، گویا کہ زبان حال سے وہ معلم پر بھی نشانہ کس رہا ہے. تو اللہ نے جو کامیابی کا راستہ دیا ہے وہ کامیابی کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہے، اور آپ نے جن کی براہ راست تربیت فرمائی ہے ان کی زندگی بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. وہ ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اور آج دین اور دین کی جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہے یہ سب انہی مبارک ہستیوں کی معمولی خدمت ہے. وہ اگر نہ ہو تو تعلیمات بھی ہم تک نہ ہو، بلکہ نبی کی زندگی بھی ہمارے سامنے نہیں آ سکتی ہے ان کے بغیر. تو جس طرح نبی ہمارے محسن ہے، نبی کے اصحاب بھی ہمارے محسن. یہ مبارک جماعت ہے جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہم اجمعین. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فرشتوں کی ایک جماعت آئی اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے، اور آ کر ان جماعت کے بعض اشخاص نے کہا یہ جو شخصیت ہے نا ان کی مثال بتائے ہم. تو ان میں سے دوسروں نے کہا یہ تو آرام کر رہے، یہ تو سو رہے. تو پھر دوسرے فرشتوں نے کہا ان کی آنکھیں سوتی ہے ان کا دل نہیں سوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو موقع کا بیان فرمایا تھا ینام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں تو سوتی ہے لیکن میرا دل نہیں سوتا ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں سو رہی ہے دل نہیں سو رہا ہے. مثال بیان کیجیے آپ. تو نے کہا کہ ان کی مثال ہے ایک صاحب نے بہترین مکان بنایا اور اس مکان میں دعوت دے کر لوگوں کو بلایا، اور دعوت دینے کے لیے ایک صاحب کو بھیجا. جنہوں نے ان کی بات سنی وہ اس محل میں اور عمارت میں داخل ہوئے اور انہیں وہاں دعوت سے فائدہ اٹھایا، اور جنہوں نے بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کیا وہ محل میں بھی داخل نہیں ہوئے اور دعوت سے فائدہ نہیں اٹھایا. یہ بات بتلانے والے فرشتوں نے کہا کہ اس کی وضاحت کرے، اس کا آخر ہے کیا معاملہ. تو دوسرے فرشتوں نے کہا کہ صاحب کو سو رہے. تو پھر وہ فرشتوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہے دل نہیں سو رہا ہے. یہ معلوم ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں. کہا کہ اس کی وضاحت یہ ہے کہ وہ جو نیا جدید تعمیر کیا ہوا جو مکان ہے وہ جنت ہے، اور جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ دعوت ہے، اور جنت کی طرف بلانے والے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. جنہوں نے ان کی بات مانی وہ نئے مکان میں داخل ہوئے اور وہاں کی نعمتوں کو محفوظ ہوئے. جنہوں نے ان کی بات نہیں مانی وہ نئے مکان میں داخل ہوئے اور اس سے فائدہ اٹھائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مثال بتائی ہے فرشتوں. اور وہ آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد چونکہ آپ قیامت تک نبی ہے اور آپ کی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہے، اور آپ نے ایسی مبارک جماعت بنائی تھی جو آپ کی نقل کرنے والے تھے
ملوان آپ کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے والے، انہوں نے بھی یہی کام کیا۔ اور وہ ایسی مبارک جماعت تھی آپ کی صحبت کے نتیجے میں کہ ان جیسی جماعت کو نہ پہلے دیکھا گیا، نہ آج دیکھ رہے، نہ قیامت تک دیکھ پائے۔ کیوں؟ ان کے معلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کے معلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ان کی تربیت یافتہ طلبا اس سے بہتر اس کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی، وہ حضرات صحابہ۔ کیسے اشخاص تھے وہ، ان کی زندگیاں کیسے تھی، ان کے صبح و شام کیسے گزرتے تھے، ان کی بات چیت کیسے ہوتی تھی، ان کا خرچ کرنا کیسے ہوتا تھا، ان کا جہاد کرنا کیسے ہوتا تھا، ان کا آپس میں میل جول کیسے ہوتا تھا، ایمان والوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، بے ایمانوں کے ساتھ ان کا معاملہ کیسے ہوتا تھا، وہ تجارت کیسے کرتے تھے، وہ لین دین کیسے کرتے تھے، براتوں میں کیسے یاد کرتے تھے، وہ گھوڑے کے ذیل پر کیسے سفر کرتے تھے، وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے کیسی محبت کرتے تھے، اور اگر وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے تو کیسے کام کرتے تھے، اچھائیوں کی طرف بلاتے کیسے بلاتے، برائیوں سے روکتے کیسے بلاتے، اپنے بچوں کی تربیت کرتے تو کیسے کرتے تھے، گھر والوں کے ساتھ رہتے تو کیسے رہتے تھے، آخر وہ اشخاص ہیں تو کیسے ہے۔ اگر معلوم کرنا ہے قرآن پڑھیے اور حدیث رسول، اور ان کی زندگی سمجھے بغیر کوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ یہ بات مسجد میں کھڑے ہو کر میں عرض کر رہا ہوں، صحابہ کی زندگی کو سمجھے بغیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتا ہے، صحابہ کی زندگی پر عمل کیے بغیر اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل نہیں کر سکتا۔ یہ وہ مبارک ہستی ہے، ان کے جانے کے بعد پھر ان جیسے پیدا نہیں ہوئے، ان کی نقل کرنے والے تو بہت سے پیدا ہوئے، ان جیسے پیدا نہ ہوئے ہیں اور نہ قیامت تک ہو سکے۔ حضرت اراکا ایک تابعی ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی اور دائیں جانب پلٹ کر بیٹھ گئے، دائیں جانب پلٹ کر بیٹھ گئے، اور حضرت اراکا فرماتے ہیں کہ جب آپ پلٹ کر بیٹھے تو آپ کے چہرے سے غم کے آثار ظاہر ہو رہے، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ بہت غمگین ہے آپ۔ اور جب سورج مسجد کے دیوار سے ایک میلہ بلند ہو گیا تو پھر آپ نے نماز پڑھی، اشراقی نماز آپ نے ادا کر دی، اور اس کے بعد پھر وہاں جو لوگ حضرت کے ساتھ بیٹھے ہوئے جو نماز میں شامل تھے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، یعنی صحابہ کا تذکرہ فرمایا، وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، جو اصحاب تھے، عجیب و غریب لوگ تھے، وہ اللہ کی عبادتوں کے اندر راتوں میں مشغول رہتے اور راتوں میں کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے تھے، اور اسی عبادت کے ذریعے سے انہیں سکون بھی حاصل ہوتا ہے، اور رات بھر عبادت کے بعد اور رات بھر اس طرح ہوتے تھے کہ ان سے کوئی خطا ہوگی، حالانکہ مغفور ہیں وہ، مگر ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ان کے رونے سے کہ ان سے کوئی خطا ہوگی، اور صبح جب اٹھتے تھے ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور چہرے پر غم ظاہر ہے اور ان کا جسم بوجھل ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے متعلق یہ باتیں ارشاد کرتے فرمایا، اس کے بعد فرمایا اب میں ایسے اشخاص کو تمہارے درمیان نہیں دیکھ رہا ہوں، یعنی صحابہ جیسے اشخاص تو کوئی ہے ہی نہیں، صحابہ بھی موجود نہیں رہے، اور ان جیسے مستقل ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے، نقش قدم پر چلنے والے ان جیسے بھی مکمل نظر نہیں آ رہے، یعنی مرور زمانہ کی وجہ سے انسانوں کو تبدیلی آنا شروع ہو گئی، اعمال میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے، اور اس کے بعد آپ جو
اور راوی کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد آپ کو انتقال تک بھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، حتیٰ کہ ہند ملزم نے آپ کو شہید کر دیا۔ صحابہ کا آپ نے تذکرہ فرمایا، بڑے غم کے ساتھ اظہار فرمایا کہ صحابہ کی جماعت جانے کے بعد اب جیسے لوگ باقی، یہ وہ مبارک جماعت کہ جن کی تعریفیں خود اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے، جن کی تعریف خود زبان اقدس سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ جی چاہتا ہے کہ ان صحابہ کا کچھ تذکرہ کروں آپ حضرات کے سامنے، ان صحابہ کی جو حالات زندگی کو آپ کے سامنے عرض کروں، تاکہ اس سے ہمارے جو ایمان کا جو چراغ ہے، جو دل میں تین کی مارا ہے، اس کے اندر کچھ طاقت پیدا ہو جائے، روشنی پیدا ہو جائے۔ صحابہ کی حالات زندگی پڑھنا بھی ہے اور سننا بھی ہے، بار بار پڑھنا ہے اور بار بار سننا بھی ہے، تاکہ ان کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو۔ یہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ اشہر الحرم میں سے بابرکت مہینہ ہے، اور اس کی جو 10ویں تاریخ ہے یہ انتہائی بابرکت ہے۔ آپ نے علماء سے سنا بھی ہوگا، خطبہ سے آپ نے سنا بھی ہوگا، اس کی برکتوں کو سنا ہوگا، مگر جس بات کی طرف مجھے توجہ دلانا وہ ہے کہ اس مبارک اور بابرکت مہینے کے بعد وہ ہے جو حضرات صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے اور ان کے ذریعے سے مسلمانوں کی دل آزاری کرتے، تو اس موقع پر کم از کم ہمارے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ حضرات صحابہ کرام کون ہستیاں ہیں اور ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ کم از کم یہ باتیں اگر ہمارے سامنے آ جائے تو ان کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھ جائے گی، پھر ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ یہاں سے حضرات صحابہ کرام کی عظمت اور ان کا مقام اور دین کے سلسلے میں ان کی قربانیاں کیا ہے، تو قربانیوں کا آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ جمعے کے موقع پر اور آئندہ اسی جمعہ کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے مجھے باتیں آتی رہی۔ بس یہ بات ہمارے ذہن میں رکھ لیجیے کہ حضرات صحابہ اللہ کا انتخاب ہے، جو اللہ کی نبی کے صحبت کے لیے ان کا انتخاب کیا گیا۔ صحابہ کی عظمت کے لیے بس یہ حدیث کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے میرا انتخاب فرمایا، میرے صحابہ کے انتخاب، میری صحبت کے لیے انتخاب فرمایا۔ اللہ کے نبی اس طرح انبیاء اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کے آخری نبی کے صحابہ بھی اللہ کا انتخاب، اور ان صحابہ کو طعن و تشنیع کرنا، ان صحابہ کو غلط انداز سے یاد کرنا اور ان صحابہ پر بے اعتمادی کا مظاہرہ کرنا، یہ اللہ کی شان میں گستاخی کرنے کے برابر۔ اس لیے صحابہ کی عظمتوں کو جاننا ہے، صحابہ کے مقام اور مرتبے کو معلوم کرنا ہے، اور دین کے سلسلے میں ان کی کیا قربانیاں تھیں وہ قربانیاں بھی ان کو معلوم کرنا ہے۔ وہ قربانیاں کم از کم جمعہ کا موقع ہی اس موقع سے تو ہم سوچ سکتے ہیں، اور اس موقع سے ہم لوگ جو ہے کچھ چیزیں معلومات حاصل کر سکتے ہیں، تاکہ اس سلسلے میں جو حضرات صحابہ کی عظمت ہمارے دل میں جاگوزی ہو جائے اور عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے۔ انشاءاللہ بقیہ جو حضرات صحابہ کی عظمتیں ہیں اور ان کا مقام و مرتبہ ہے، وہ قربانیاں ہیں، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آئندہ جمعہ اور پھر اس کے بعد آئندہ اگر زندگی باقی رہی تو وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے آتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا اور سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔